مسلم جساس بیان کرتا ہے کہ ابن زیاد نے مجھے دارالامارہ کی اصلاح کے لیے بلایا ہوا تھا۔ اور میں اپنے کام میں مشغول تھا کہ اچانک کوفے کے اطراف سے شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ اسی اثنا میں ایک خادم آیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے، آج کوفے میں شور و غل ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی ایک خارجی کا سر لایا جا رہا ہے جس نے یزید پر خروج کیا تھا۔ میں نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ کہا حسین ابن علی۔ میں یہ سنتے ہی دم بخود رہ گیا۔ جب خادم چلا گیا تو میں نے شدید گریہ وزاری کی اور اپنے منہ پر ماتم کیا۔ قریب تھا کہ میری آنکھیں ضائع ہو جائیں۔ اس کے بعد میں ہاتھ منہ دھو کر دارالامارہ کی پچھلی طرف سے کناسہ کے مقام پر پہنچا جہاں لوگ سروں اور قیدیوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ پہنچا جو 40 اونٹوں پر مشتمل تھا جن پر اولاد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سوار تھیں۔ ان میں کچھ بچے اور مستورات تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بے پالان اونٹ پر سوار تھے۔ رگہائے بدن سے خون جاری تھا اور آپ کی حالت بیماری اور ضعف کی وجہ سے انتہائی کربناک تھی۔ آل محمد کی خستہ تنی دیکھ کر اہل کوفہ صدقے کی کھجوریں اور روٹیوں کے ٹکڑے بچوں کی طرف پھینکتے تھے۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا، یا اہل کوفہ ان الصدقہ علینا حرام، اہل کوفہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ یہ کہہ کر کھجوریں وغیرہ بچوں کے ہاتھوں سے لے کر نیچے پھینک دیتی تھیں۔ لوگ خاندان نبوت کی یہ حالت زار دیکھ کر دہاڑیں مار مار کر رو رہے تھے۔ حضرت ام کلثوم نے فرمایا، اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ، تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں۔ خداوند عالم روز قیامت تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ مسلم کہتا ہے، یہ بی بی گفتگو کر رہی تھیں کہ اچانک صدائے شور و غل بلند ہوئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دوسری طرف سے شہدائے کربلا کے سر نیزوں پر سوار لائے جا رہے ہیں۔ ان میں آگے آگے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تھا اور وہ سر 14ویں کے چاند کی طرح تابندہ اور درخشندہ تھا اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول خدا کے مشابہ تھا۔ چہرہ انور ماہتاب کی مانند روشن تھا اور ہوا ریش مبارک کو دائیں بائیں حرکت دے رہی تھی۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی اپنے بھائی کے سر مبارک پر اس حالت میں نظر پڑی تو اس منظر سے بے تاب ہو کر فرط غم و الم سے چوبے پالان پر اس زور سے سر مارا کہ خون جاری ہو گیا۔ کوفے کے زن و مرد جو ہزاروں کی تعداد میں یہ نظارہ دیکھنے کے لیے وہاں موجود تھے، آل رسول کو اس تباہ شدہ حالت میں دیکھ کر زار و قطع رونے لگے۔ امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، اے کوفے والوں، یہ تو بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ اسی اثنا میں ایک کوفی عورت نے بالائے بام جھانک کر دیکھا اور دریافت کیا
کہ تم کس قوم و قبیلے کے قیدی ہو؟ بیویوں نے فرمایا نحن آثاری آل محمد، ہم خاندان نبوت کے اسیر ہیں۔ یہ سن کر وہ نیک بخت عورت نیچے اتری اور کچھ برقعے اور چادریں اکٹھی کر کے ان کی خدمت میں پیش کیں، جن سے خاندان عصمت کی خواتین نے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا۔ اس وقت عقیلہ بنی ہاشم نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کے گریہ و بکا اور شور و غل کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن راویوں کا بیان ہے کہ جوں ہی شیر خدا کی بیٹی نے لوگوں کو ارشاد کیا کہ انستو، خاموش ہو جاؤ، تو کیفیت یہ تھی کہ آتے ہوئے سانس رک گئے اور جر سے کارواں کی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد خطیب منبر سلونی کی دختر نے خطبہ شروع کیا تو لوگوں کو حضرت علی کا لب و لہجہ اور انداز خطابت یاد آ گیا۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کبھی کسی خاتون کو دختر علی سے زیادہ پرزور تقریر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بی بی کے لب و لہجے اور انداز خطابت سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا جناب امیر المومنین کی زبان سے بول رہی ہیں یا حضرت امیر آپ کی زبان سے بول رہے ہیں۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔